سرمد علی ہیں جی راول پنڈی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ فواد چودھری نے کہا کہ مریم نے اپنی پارٹی پیپلز پارٹی اور بلاول نے اپنی پارٹی نون لیگ کے حوالے کر دی تھی. اب لگتا ہے دونوں جماعتوں میں طلاق ہو گئی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نکاح وغیرہ کرایا کریں. سیاست ان کے بس کی بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری بہت انٹیلیجنٹ اور بہت وٹی آدمی، لیکن طلاق نہیں ہوئی، یہ ایک افیئر تھا جو ٹوٹ گیا. ان دونوں جماعتوں کے درمیان نکاح شکا نہیں ہوا تھا، ایک افیئر تھا جو چل رہا تھا. تو طلاق کی نوبت نہیں آئی، علیحدگی ہو گئی ہے. پنجابی کا ایک بڑا مشہور گیت ہے، کچی ٹوٹ گئی جنہ دی یاری، وہ پتنا تے رون کھڑیاں، اور رونے کے طریقے بے شمار ہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان نکاح وغیرہ کرایا کریں گے، تو انہیں لائٹر نوٹ میں ایک بات عرض کروں کہ ملالہ یوسف زئی نے تو جو لائن لی ہے اس کے بعد تو شاید مولانا فضل الرحمان ویسے ہی اللہ معاف کرے بے روزگار ہو جائیں، کیونکہ وہ ملالہ نے تو لائن ہی بڑی عجیب و غریب سی لی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک اور موضوع ہے. تو حکومت اور اپوزیشن، آپ نے پوچھا کہ ایک ہوں گے، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستان کی دیکھیں تاریخ، دیکھیں کتنی مذاق خیز ہے. یہ مسخرے ہیں اور بے شرم بے حیا. نواز شریف نے آصف زرداری صاحب کی زبان کٹوائی، بے نظیر بھٹو مرحومہ نے ان کے ابا جی کو اٹھا کے ڈالے میں پھینکوایا اور پولیس کا ڈالا، اور اس بزرگ آدمی کو اٹھا کے لے گئے. ایک دوسرے کو یہ سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے. پھر جب چھترال ہوئی، وہ بھی باہر تھیں، یہ صاحب بھی باہر تھے، وہ جدے پہنچ گئیں. وہاں پھر انہوں نے راکھی باندھی، بہن بھائی بنے. پھر میثاق جمہوریت یا کیا جو بھی تھا وہ نانسنس وہ ہوا. اس کے بعد پھر دیکھ لیں کیا ہوا. اب ہمارے دیکھتے دیکھتے تازہ ترین بلاول اور مریم بہن بھائی بنے. اس کے بعد دیکھ لیں کیا تماشا ہوا. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. دین ایمان سے میری مراد ہے، اللہ معاف کرے، سیاسی دین ایمان کوئی نہیں ہے. یہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی وزاداری، کوئی ویلیوز، کوئی اقدار وغیرہ، نو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود یہ بجٹ کے معاملے میں کوئی ہیرا پھیری کر سکیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک بچی یہاں ظلم تشدد کا شکار ہوتی ہے، باہر جاتی ہے، امپریشنیبل ایج میں باہر جاتی ہے، بچپنے میں. وہ ایک سوسائٹی ہے، اس کو وہ دیکھتی ہے. پورا ویسٹ میں وہ جب دیکھتی ہے کہ یہ جن کو ہم بے راہ ربی کہتے ہیں، وہ فحاشی کہتے ہیں، فلانا کہتے ہیں، ڈھمکانا کہتے ہیں، تو اس بچی کے دماغ میں یہ بات تو آتی ہوگی. اس کو ایجنٹ نہ قرار دیں کسی کا، اس کو برا بھلا نہ کہیں. اس کو ریفارم کرنے کی، ایجوکیٹ کرنے کی، اس کو بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. اپنوں کو یوں ہی رائٹ آف نہیں کیا کرتے کہ مجھے کوئی زخم آیا میں اپنا بازو ہی کاٹ کے پھینک دوں، اور اس میں غداری ڈھونڈوں، اور میں اس میں مغرب کی ایجنٹ فلانا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. حق ہے اس کو کہ وہ جس سوسائٹی، اس نے پورا ویسٹ اب دیکھ لیا، اس کا ایکسپوئر ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ سوچتی نہیں ہوگی کہ ہم سب جو ٹھیکے دار ہیں بہت سی اقدار کے، سو کالڈ ہم ٹھیکے دار ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ کیسا ہے، اور یہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے ہیں. دنیا کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس میں یہ لوگ لیڈ نہیں کر رہے ہیں اور بنی نوع انسان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ایڈیسن بتی دے گیا، کوئی کانسیپٹ دے گیا ایٹم کا، تو ایٹم بام تو آپ کی مرضی ہے نا بھائی. ایک سرجن کے ہاتھ میں نشتر ہوگا، سبحان اللہ، وہی نشتر، وہی چاقو، وہی خنجر کسی ڈکیت کے ہاتھ میں ہوگا.
کہانی اور ہو جائے گی. تو ایٹم کا تصور یا کشش ثقل کا تصور، یہ ماڈرن، آپ کسی ہسپتال، میں نے چند دن پہلے لکھا ہے، آپ ہسپتالوں میں جاتے ہو، آپ کے صرف مریض ہوتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی، ساری مشینیں، سارے انجیکشن، ساری دوائیں، ایم آر آئی مشینیں اور فلانا ایکس رے تو بہت پیچھے رہ گیا. اب کن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا؟ سو بچی اگر کنفیوز ہو جاتی ہے یا اس کی پریورٹیز میں اس کے باپ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی کہ ملالہ کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، یہ مطلب نہیں تھا جو سمجھا جا رہا ہے. تو مارجن دیں، بچی ہے ہماری، اس کو بتائیں، سمجھائیں، کرٹیسائز کرنے کی بجائے. اور ایک بڑا مشہور میں حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دریہ تھا، نان بلیور، ایتھیسٹ جسے کہتے ہیں، اور ایک عالم جنون جید. یہ ایک حکایت ہے، اس میں حکمت ہے بڑی. دونوں ظاہر ہے، ایک بلیور ہے ایک نان بلیور ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا، دوسرا بالکل ہی انکاری. دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا. یہ خلیل جبران کی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ماننے والا تھا وہ دریا ہو گیا، جو دریا تھا اس نے کہا اللہ ایک ہے. سو انسان خاص طور پہ ملالہ جس ایج میں گئی، بیک گراؤنڈ بھی اس کا جس طرح گیا وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو ویسے ہی ابھی کچا پن ہوتا ہے، امپریشنیبل ایج ہوتی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں ایک کروڑ ہا سوال اٹھتے ہوں گے کہ ہم اتنے بڑی ویلیوز کے اور فلاں کے اور ٹمکاں کے دعوے ہیں، ہمارے یہاں بھوک ہے، ننگ ہے، جرائم ہے، غربت ہے، فراڈ ہے، حکمران ڈکیت ہیں. تو ان سوسائٹیز میں یہ سب کچھ نہیں ہے. یہاں 2 نمبر خوراک کا تصور ہی نہیں ہے، یا 2 نمبر دوا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں دوائیں 2 نمبر ہیں. تو بچہ اگر کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کو براہ راست پہ لانے کے لیے یہ طریقہ میرے نزدیک تو بھونڈا ہے. اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، آخرت کے تصور سے متعارف کرایا جائے. بہرحال ایک لمبی ڈبیٹ ہے. میں اس کے بارے میں کوئی نیسٹی، کوئی نیگیٹو، کوئی غلط ریمارکس کہ وہ جی مغرب کی ایجنٹ ہو گئی ہے اور فلانا ہو گیا، نو. میرا رب مجھے معاف کرے. انما الاعمال بالنیات. تھینک یو ویری مچ.